قادیانی یہ غلیظ ترین طبقہ ہے. قادیانیت کی سوچ کفر ہے، قادیانیت کا کرنا کفر ہے، قادیانیت کا وجود بھی کفر ہے، اور قادیانیت جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے. کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، چاہے وہ زندگی ہو چاہے بروزی ہو. پھر وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا تھا تو غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، وہ دوبارہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ احادیث مبارکہ اس سے بڑی بڑی ہیں اور تاریخ کی کتابیں اس سے بڑی بڑی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دمشق کی مرکزی مسجد کے مینار پر اتریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، اور جب ان کا وصال ہوگا تو میرے روزہ انور میں ان کا قیام ہوگا. جبکہ یہ جب مرا تو حضرت پیر سید نور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بد دعا دی کہ یہ جس وقت مرے گا لیٹرین میں مرے گا. تو نبوت کا معیار ہے کہ نبی جب بھی وصال کرتا ہے تو اس کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے جہاں پر اس کا وصال ہو. لیٹرین میں مرا ادھر اس کی قبر بنی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بد دعا دی تھی کہ یہ جب پخانہ کیا کرے گا تو اس کے نیچے سے جو ڈھکن لگ جائے گا یہ اپنے منہ کے ذریعے پخانہ کیا کرے گا. نبی تو ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کے عیب سے مابرات ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کا نقص تھا. نگرا یہ تھا اور کانا یہ تھا، اس کے اندر ہر قسم کا عیب پایا جاتا تھا. اس کو ڈر سے لگے ہوتے تھے. اس کی ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا اور دوسری جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا. بھول کر گڑ کے ساتھ بٹواری کر لیتا تھا اور مٹی کے ڈھیلے کو جس کے ساتھ یہ بٹواری پہلے کرتا ہوتا تھا وہ سمجھ کے کھا لیتا تھا. نبی تو ہر قسم کے نقص عیب سے مابرات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بے عیب پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر قسم کے عیب میں لتھڑا ہوا تھا، ہر قسم کے عیب میں مستغرق تھا، ہر قسم کے عیب میں بند تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک کیا ہوا.